السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، اللہ آپ کی خیر فرمائے۔ اچھا، عرض یہ کرنی تھی کہ ایسی کوئی روایت ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے اندر ایک صحابی نے مصلی امامت پہ تھے، انہوں نے کعبہ کی طرف منہ کر کے تھوک دیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو فرمایا گیا تم نے اللہ اور اللہ کے رسول کو ایذا دی، اس طرح کا حدیث مبارکہ ہے، تو ذرا اس کی ریفرنس تو ارشاد فرما دیجیے گا۔ اور دوسرا یہ کہ وہ کون تھے، امام بخاری یا امام مسلم تھے، یہاں کون تھے کہ جو حدیث لینے کے لیے گئے تھے کسی سے جو اپنے جد امجد سے روایت کرتے تھے، اور انہوں نے 15 دن کا سفر کر کے گئے، 15 دن کا سفر کر کے آنا تھا، لیکن انہوں نے قبلہ کی طرف منہ کر کے تھوک دیا تو اپنے حدیث لیے بغیر واپس آ گئے۔ اس کی کوئی وضاحت، اس کا حوالہ مل جائے تو بڑی نوازش ہوگی۔ جزاک اللہ خیرہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ کی طرف تھوکنے کے بارے میں آپ نے پوچھا ہے کہ ایسی کوئی روایت موجود ہے؟ جی محترم، ایسی روایتیں موجود ہیں جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قبلہ کی طرف تھوکنے سے منع لکھا ہے۔ آپ نے جو ہے ایک آپ کی روایت ہے جسے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا گیا ہے کہ جو شخص قبلے کی طرف منہ کر کے تھوکتا ہے، قیامت کے دن اس کا تھوک جو ہے دونوں آنکھوں کے درمیان لگا دیا جائے گا۔ اور ایک مدینے کے قریب ہی ایک بستی تھی، وہاں پہ ایک امام تھے جو کہ سہون طور پر جو ہے وہ قبلے کی طرف منہ کر کے تھوکا کرتے تھے، یعنی ان کو اس کے بارے میں ابھی علم نہیں تھا کہ اتنی سخت وعید ہے۔ تو کسی نے آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ بات عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں جگہ سے ایک امام صاحب ہیں جو کہ قبلے کی طرف منہ کر کے تھوکتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو پیغام بھیجا کہ ایسے امام کے پیچھے نماز نہ پڑھی جائے۔ وہ امام جب ان کو خبر ہوئی تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے، تو انہوں نے یہ بات عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے میرے پیچھے نماز پڑھنے سے نمازیوں کو روک دیا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں، تو قبلے کی طرف منہ کر کے تھوکتا ہے، تجھے یہ پتہ نہیں کہ اس میں اللہ اور اللہ کے رسول کو ایذا ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے؟ تو اس نے یہ بات عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سہون ایسا عمل ہو چکا ہے۔ تو اس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنے سے روک دیا تھا۔ باقی جو آپ نے سوال کیا وہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں ہے کہ آپ حدیث لینے کے لیے جو ہے بڑی مسافت، بڑا سفر کرنے کے بعد آپ وہاں پہ تشریف لے گئے، تو اس جس سے روایت لینی تھی وہ دیکھا کہ اس نے قبلے کی طرف تھوک دیا ہے، تو آپ فوری طور پر واپس آ گئے۔ آپ نے فرمایا کہ جس شخص کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ اللہ اس کے رسول کو ایذا ہو رہی ہے، تکلیف پہنچ رہی ہے کہ اگر قبلے کی طرف منہ کر کے تھوکا جائے تو اس کی روایت کتنی معتبر ہوگی۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا طریقہ کار حدیث کو اکٹھا کرنے کا اتنا تحقیق والا پہلو ہوتا تھا کہ ذرا بار بھی کوئی بھی غیر شرعی امر دیکھتے تو آپ اس سے حدیث نہ لیتے۔ ایک بڑی آپ کی ایک اس بات بھی بڑی مشہور روایت ہے کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ حدیث لینے کے لیے بہت بڑی مسافت، بہت بڑا سفر کر کے آپ تشریف لے گئے، تو وہاں دیکھا کہ جس کے پاس حدیث ہے وہ اپنے اونٹ کو پکڑنے کے لیے اپنی خالی جھولی اس کے سامنے کر رہا ہے تاکہ اس کو پتہ چلے کہ میرا مالک مجھے چارہ دے رہا ہے۔ تو اونٹ اس کی طرف متوجہ ہوا کہ میرے مالک نے مجھے چارہ دیا۔ جب اس نے اونٹ قریب آیا تو اسے پکڑ لیا، جھولی اس کی خالی تھی۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ وہیں سے واپس لوٹ آئے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک جانور کو یہ شخص دھوکہ دے سکتا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ حدیث بیان کرنے میں بھی جو ہے وہ دھوکہ دے، تو آپ نے وہاں سے حدیث نہیں لی تھی۔ یہ آپ کی تحقیق تھی، آپ کا تقوی تھا۔ اللہ کریم ہمیں قرآن و سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔